السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سیدہ فاطمہ بنت ولید بن عتبہ رضی اللہ عنہا. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سیدہ فاطمہ بنت ولید بن عتبہ، حامل قرآن کی بیوی. نام فاطمہ، والد کا نام ولید بن عتبہ، اور وہ عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس بن مناف بن قصی تھا. ولید اسلام کے دشمن عتبہ بن ربیعہ کا بیٹا تھا، یعنی ان کا باپ اور باپ کا باپ دادا دونوں ہی اسلام کے دشمن تھے. ان کا نام ہند بھی ملتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر کی لڑائی میں شریک ہونے والوں میں تھے، انہوں نے سالم کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا. اپنی بھتیجی ہند بنت ولید بن عتبہ سے اس کی شادی کرا دی. ابو حذیفہ نے، جو ان کے چچا تھے، کس کے؟ فاطمہ کے، انہوں نے شادی کرا دی فاطمہ یا ہند کی، یعنی دوسری روایت میں ہند بھی نام ملتا ہے. کس کے ساتھ؟ اپنے غلام سالم کے ساتھ. یہ سالم ان 4 لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان سے قرآن سنا جائے، یعنی قرآن کے ماہر ہیں. آپ نے فرمایا قرآن ان 4 لوگوں سے حاصل کرو. ابن ام عبد یعنی عبداللہ بن مسعود، آپ نے ابتدا انہی سے کی، اور معاذ بن جبل، اور ابی بن کعب، اور سالم مولا ابو حذیفہ. تو انہوں نے سالم سے شادی کر دی ہند کی، اور سالم ایک انصاری خاتون کے غلام تھے. حضرت فاطمہ جو تھی یہ اولین مہاجرات میں سے تھی، اور وہ قریش کی بیوہ خواتین میں سے افضل خاتون تھی. یہ بیوہ ہو گئی تھی، پھر انہوں نے دوسری شادی بھی بعد میں کی، لیکن جتنی بھی خواتین بیوہ ہوئی ہیں ان میں سے انہیں بہترین بیوہ ہونے کا خطاب ملا ہے. سیدہ فاطمہ کے چچا ابو حذیفہ نے فاطمہ کی شادی اپنے غلام سالم سے کر دی. سالم ایک جلیل القدر صحابی، عالم فاضل، مہاجر اور حامل قرآن کے لقب سے مشہور و معروف تھے. وہ علمی فضل و شرف کے اس درجے پر فائز تھے کہ وہ مہاجرین کی نماز میں امامت کراتے، یعنی اگرچہ غلام تھے لیکن قرآن نے انہیں عزت بخشی، اور وہ مہاجرین کی، جو کہ سابقون الاولون میں سے ہیں، ان کے بھی امام تھے، جن میں سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر بن خطاب بھی موجود ہوتے، یعنی قرآن میں ان سے بھی بڑھ کر ماہر تھے. یہ اسلام ہی کا کارنامہ ہے کہ اس نے غلاموں کو عظیم لوگوں کا امام بنا دیا. بلا شبہ حامل قرآن ہی امامت کرانے کا زیادہ حقدار ہوتا ہے. عتبہ بن ربیعہ کا خیال تھا کہ اس کا بیٹا ابو حذیفہ اس کے بعد قریش کا سردار بنے گا، لیکن ابو حذیفہ کے اسلام قبول کرنے نے اس کی امیدوں پر پانی پھیر دیا. جنگ بدر کا دن آ گیا. کافروں پر یہ دن بڑا مشکل اور بھاری تھا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم فتح سے ہمکنار کیا. جبریل علیہ السلام 1000 فرشتوں کی کمان کرتے میدان جنگ میں موجود تھے. میدان جنگ میں مشرکین کے سردار موت کے گھاٹ اتار دیے گئے. ابو جہل، سیدہ فاطمہ کا والد ولید بن عتبہ، ولید کا باپ عتبہ، اس کا چچا شیبہ موت کے گھاٹ اتارے جانے والوں میں نمایاں تھے، یعنی ان کے خاندان کے افراد زیادہ تھے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ یہ کس خاندان کی بیٹی تھی، اور کس طرح ایک عورت ہوتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو یہ توفیق بخشی، یہ حکمت بخشی، یہ سمجھ دی کہ وہ اسلام قبول کر لیں. ہم میں سے آج کتنی خواتین ایسی ہیں جو اپنے خاندانی روایات یا خاندانی طور طریقوں کو چھوڑ کر صحیح طریقہ اسلام اختیار کریں. یعنی عام طور پر ہم اپنے والدین کو یا چچا کو یا ماموں کو یا گھر کے جو مرد ہوتے ہیں ان سے ہر معاملے میں انفلوئنس ہوتے ہیں، اور جو کچھ وہ کہیں اس کو ماننا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں. اچھی بات ہے، بزرگوں کی عزت کرنی چاہیے، ان کی بات ماننی چاہیے، لیکن دین کے معاملے میں نہیں. اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو غلط کام کرنے کے لیے کہتا ہے
تو اس وقت باپ کی فرما برداری نہیں کی جائے گی. اگر چچا کسی غلط کام کے لیے فورس کرتا ہے تو چچا کی بات نہیں مانی جائے گی. ایسے معاملات میں کس کی مانی جائے گی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، کیونکہ بڑا کون ہے؟ ابا بڑے نہیں ہیں، چچا بڑے نہیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، اور اللہ کی بات ماننا ہی انسان کے لیے عقل مندی کی بات ہے، اور یہی ان کے کردار میں نظر آتا ہے. جب جنگ بند ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قریش کے مقتولین کو قلیب کنویں میں پھینک دیا جائے. ابو حذیفہ نے بعض صحابہ کو دیکھا کہ وہ اس کے باپ کو گھسیٹ کر لیے جا رہے ہیں تاکہ اسے کنویں میں پھینک دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حذیفہ کے چہرے کو دیکھا کہ اس کا رنگ بدلا ہوا ہے، یعنی ظاہر ہے کہ کسی کا باپ اس کے سامنے مقتول حالت میں گھسیٹا جا رہا ہو اور وہ کنویں میں پھینکے جانے والا ہو تو اس کی حالت کیا ہو سکتی ہے. اس سلسلے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی تو ابو حذیفہ نے سچے ایمان اور پختہ یقین سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں اپنے باپ کے حوالے سے کسی شک و شبہ میں مبتلا نہیں اور نہ اس کے قتل پر رنجیدہ خاطر ہوں. مجھے افسوس تو اس بات کا ہے کہ میرا باپ عقل مند تھا لیکن اس کی عقل اس کے کسی کام نہ آئی. کاش کہ وہ اسلام قبول کر لیتا. اصل عقل مند کون ہے؟ جو اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر فیصلے کرتا ہے، دنیا کو سامنے رکھ کر، دنیا کے مفادات کو نہیں، آخرت کے فائدے کو دیکھتا ہے، دنیا کی خواہشات نہیں، آخرت کی تمنا رکھتا ہے. اور کیا رہ گیا ہے کہ ملائکہ ہی آ پہنچے یا تیرے رب کا فیصلہ صادر ہو جائے. اسی طرح کی ڈٹائی ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں، پھر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ان پر اللہ کا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا. یعنی ہر حجت پوری ہو گئی تھی، ہر طرح کے دلائل دیے جا چکے تھے، اور اس کے بعد کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی تھی کہ جو انہیں کنونس کرے سوائے اس کے کہ پھر قیامت کا دن آ جائے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا حساب کتاب کرے اور اس وقت یہ کہیں کہ کاش ہم مسلمان ہوتے. کیونکہ دلوں پر جب مہر لگ جاتی ہے تو دلائل سنتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، نشانیاں دیکھتے ہوئے بھی انسان حق کو قبول نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزاری میں گرم جوشی. سیدہ فاطمہ بنت ولید کتاب الہی قرآن مجید میں غور و تدبر کیا کرتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر بڑی پابندی کے ساتھ عمل پیرا ہوتی. دیگر کتب میں یہ بھی ملتا ہے کہ ان کو اسلام قبول کرنے پر بڑی سخت سزائیں بھی دی گئیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اسلام کا راستہ، حق کا راستہ نہیں چھوڑا. شام میں انہیں دیکھا گیا کہ انہوں نے ریشم کا جبہ زیب تن کیا ہوا تھا اور تہ بند بھی باندھ رکھا تھا. ان سے جب کہا گیا کہ جبہ ہی کافی نہیں تھا تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ وہ تہ بند باندھنے کا حکم دیا کرتے تھے. اے ولید کی بیٹی، اطاعت رسول کا جذبہ تجھے مبارک ہو. ابو حذیفہ اور سالم رضی اللہ عنہ جہاد اور غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوتے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا فانی سے کوچ کر کے اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے. آپ کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق خلافت پر جلوہ افروز ہوئے. یہ دونوں بدستور اپنے عہد پر قائم رہے اور جہاد میں شریک ہوتے رہے. جب بعض مسلمان مرتد ہو گئے تو سیدنا ابو بکر صدیق نے مرتدین کے خلاف جنگ کا فیصلہ کیا. ان کے خلاف لڑنے کے لیے لشکر تیار کیے اور خالد بن ولید کو یمامہ کی طرف مسلمہ کذاب کی جڑ کاٹنے کے لیے بھیجا. اس لشکر میں ابو حذیفہ اور سالم بھی شامل تھے. ان کے علاوہ زید بن خطاب، عبداللہ بن عمر، برا بن مالک اور ثابت بن قیس جیسے جلیل القدر صحابہ کرام بھی موجود تھے. جب شہداء کو دیکھا گیا تو ان میں ابو حذیفہ اور سالم بھی تھے، دونوں شہید ہو چکے تھے. اسی وجہ سے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ قرآن مجید کو مدون کر لیا جائے، کیونکہ جنگ یمامہ میں 600 کے قریب حفاظ شہید ہوئے، جن میں آپ دیکھیں یہ ماہر قرآن سالم بھی ہیں، ابو حذیفہ بھی ہیں. انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا تھا، وہ اپنے مقصد کو پا چکے تھے. فاطمہ بنت ولید نے عدت گزاری. جب ان کی عدت پوری ہو گئی تو حارث بن ہشام نے ان کے ساتھ شادی کر لی اور پھر وہ مرتے دم تک انہی کے نکاح میں رہیں. حضرت عمر کے دور میں فوت ہوئیں. اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کا سایہ دراز کیے رکھے. ان کے شوہر جو سالم تھے وہ بہت ہی عمدہ انسان تھے. ان کے اپنے امتی ہونے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر ادا کیا تھا.
حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں عشاء کے بعد گھر پہنچنے میں دیر ہو گئی. مسجد میں نماز پڑھتی تھی, واپسی پر ذرا دیر ہو گئی. جب میں آئی تو آپ نے پوچھا تم کہاں تھی؟ میں نے عرض کیا آپ کے صحابہ میں سے ایک آدمی کی تلاوت غور سے سن رہی تھی, اس جیسی قرات اور آواز میں نے اس سے پہلے کسی کی نہیں سنی. فرماتی ہیں آپ کھڑے ہوئے اور میں بھی ساتھ کھڑی ہوئی تاکہ آپ کی بات سنوں. پھر آپ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا یہ ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم ہے اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے میری امت میں اس جیسا پیدا فرما دیا. تو اچھی آواز ہونا, قرآن کو اچھا پڑھنا, یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے. اتنا اچھا پڑھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی رشک کرے کہ اللہ نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے. قرآن مجید کی تلاوت ایسی چیز ہے کہ جو فرشتوں کو نہیں دی گئی, تو اسی لیے فرشتے بہت غور سے سنتے ہیں, بہت توجہ اور شوق سے سنتے ہیں ان آوازوں کو جو خوبصورت انداز میں قرآن پڑھتی ہیں. تو کیا سیکھا آپ نے اس کہانی سے؟ جی, اس میں یہ کہ ان کے چچا حضرت ابو حذیفہ نے اپنے غلام کے ساتھ ان کی شادی کی. بظاہر اسٹیٹس اتنا کم تھا, لیکن اس میں کتنی حکمت تھی کہ ان کو نیک لوگ کا ساتھ مل گیا, مطلب الحقنی بالصالحین. بالکل. اصل میں صالحین کی قدر و قیمت اگر کوئی پہچان جائے تو دنیا اس کی نظر میں نہایت حقیر ہو جائے. آپ سب اپنے لیے 4 چیزیں مانگا کریں اللہ تعالیٰ سے. وہ دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی, رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الاخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم. سب سے پہلی چیز حکمت, وزڈم. اللہ مجھے سمجھ عطا کر. آپ دیکھیے کہ حضرت فاطمہ کی وزڈم زیادہ تھی, حضرت فاطمہ زیادہ عقل مند تھی اپنے باپ سے, اپنے چچا سے, اپنے دادا سے, اپنے خاندان سے, کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو, صداقت کو پہچان لیا اور آپ پر ایمان لے آئے. تو جو شخص دین کا راستہ اختیار کر لیتا ہے, حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے. جیسے آتا ہے نا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے. تو رب ہب لی حکما, اللہ ہمیشہ یہ سمجھ دیے رکھے ہمیں. دوسری چیز, اگر آپ دین کے راستے پر قائم رہنا چاہتے ہیں, یعنی ایک دفعہ آپ نے قبول کر لیا, راستہ مل گیا آپ کو, تو اب کیا ہے, وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ, اب مجھے نیک لوگوں کی کمپنی عطا کر. اب دیکھیے کہ حضرت فاطمہ قریش کے خاندان کی تھی اور سردار خاندان میں سے تھی, باپ دادا سردار تھے قریش کے, لیکن انہوں نے قرآن کی وجہ سے, اسلام کی وجہ سے اپنے سٹیٹس سے کم تر درجے کے رشتے کو پسند کر لیا. یہ عقل مندی ہے, یہ سمجھداری ہے کہ ایک نیک آدمی کا ساتھ ملے جو حقیقی معنوں میں نیک ہو, کیونکہ دنیا کی دولت جانے والی ہے, لیکن نیک لوگوں کا ساتھ جو ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ دیتا ہے انسان کو. الحقنی بالصالحین. تیسری چیز, واجعل لی لسان صدق فی الاخرین, میرے بعد میں آنے والوں میں میرا ذکر خیر جاری کر دینا, یعنی میرے حق میں نیک گوائیاں ہوں. جب میں مر بھی جاؤں تو لوگ مجھے اچھے لفظوں سے یاد کریں, میرے آثار اچھے ہوں, فٹ پرنٹس اچھے ہوں, یعنی لوگ جب یاد کریں تو اچھے لفظوں, کسی برائی کے ساتھ نہیں. میری برائیاں اور میری خطائیں اور میری غلطیاں میری پہچان نہ بنے, بلکہ میری نیکی میری پہچان بنے. تو آپ دنیا میں کوئی ایسا کام نہ کریں. دیکھیے یہ تو دعا مانگ رہے ہیں نا, لیکن اس سے ہمیں ایک راہ ملتی ہے کہ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس کی وجہ سے ہمارے آثار اور ہمارے جو حق کی گواہیاں ہیں وہ ہمارے خلاف ہو جائیں. obviously اگر برے کام کریں گے تو لوگ برے الفاظ میں یاد کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کا نام آتے ہی فوراً ایک خاص بات یاد آ جاتی. یعنی اگر آپ کوئی آپس سے پریکٹس کریں نا, کسی خالہ, ماموں, چچا کا نام لیں تو ہر ایک کے ساتھ آپ کا ایک امیج ہے, ایک خیال ہے, ایک تصور ہے, کوئی نہ کوئی ایک بات ہے جو آپ کے ذہن میں ان کے بارے میں ہے, اچھی یا بری. تو اس بات کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ بعد میں مجھے لوگ اچھے لفظوں سے یاد کریں, اور اس کے لیے انسان کو
بہت عدل و انصاف کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے زندگی بسر کرنی پڑتی، اللہ سے ڈرتے ہوئے. کیونکہ جو ہماری نیکیاں ہیں جب لوگ ان کی گواہی دیں گے، اس کا مطلب نہیں دکھاوے کے لیے نیکیاں شروع کر دیں، نہیں، جب انسان نیکی کرتا ہے تو خود بخود نظر آ جاتی، تو وہ ہمارے اعمال نامے میں شامل ہو جائے گی. جیسے ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کی تعریف کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وجبت، واجب ہو گئی. جب نیک تعریف کی تو جنت واجب ہوگی، اور دوسرے پہ آپ نے فرمایا وجبت، آگ واجب ہوگی، کیونکہ لوگ اسے برے الفاظ میں یاد کر رہے تھے. تو اس بات کی بھی فکر ہونی چاہیے. اور چوتھی چیز آخرت کا گھر، وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم. تو اصل عقل مندی یہی ہے کہ انسان اپنے لیے آخرت کا سودا کر لے. جی، اور کیا سیکھا آپ نے ان کے واقعے سے؟ استاذہ، اس میں جو ان کے والد قتل ہو گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں ان کے قتل پر رنجیدہ نہیں ہوں، بلکہ افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ میرا باپ عقل مند تھا لیکن اس کی عقل اس کے کام نہ آئی. تو اصل عقل مند وہی ہوتا ہے جو آخرت کے اعتبار سے یا جو اس کو آخرت میں فائدہ دے گا اس کے حساب سے فیصلے کرے. بالکل. میں یہ سوچ رہی تھی کہ بعد والوں میں جو ذکر جاری رہنے کی جو بات ہے، اب جیسے ان صحابیہ کے کوئی بہت بڑے بڑے کارنامے نہیں ذکر ہو رہے، لیکن صرف ایک نیک شخص کی بیوی ہونے کی حیثیت سے اور جو ان کا ایمان، اور لازمی بات ہے کہ وہ پھر اپنے شوہروں کا ساتھ بھی دیتی نہیں نا اس میں. جب بھی ان کا ذکر جو ہے وہ اس طریقے سے باقی ہے اور ان کو ہم یاد کر رہے ہیں اور ہم ان کے بارے میں سن رہے ہیں، تو یہ کہ خود نیک ہوں اور پھر نیک لوگوں کا ساتھ دینا، اپنے شوہر اگر نیک ہیں تو ان کا ساتھ دینا نیکی کے کاموں میں، یہ بھی انسان کو یعنی اپنے باپ اور دادا کو چھوڑ کر، ان کے دین کو چھوڑ کر ایک دوسرا دین اختیار کرنا ایک بہت بولڈ سٹیپ ہے. اور پھر نیک لوگوں کی کمپنی اختیار کرنا. دنیا کا کیا ہے؟ دنیا کی رونق اور زینت جتنی بھی ہو چند دن کا کھیل ہے. صرف چند دن لوگ تعریف کرتے ہیں، ہم خود خوش ہوتے ہیں چیزیں دیکھ کے، اس کے بعد ہر چیز ختم ہو جانے والی. عقل مند وہی ہے جو پائیدار زندگی کا سودا کرے. چلیے آگے چلتے ہیں. سیدہ ام ذر رضی اللہ عنہا سچے وفادار کی بیوی. سیدہ ام ذر جلیل القدر صحابی سیدنا ابو ذر غفاری کی بیوی تھی، جن کا نام جندب بن جنادہ تھا. سیدنا ابو ذر کا قبیلہ راستے میں لوگوں کو لوٹا کرتا تھا، قبیلہ غفار تھا. کبھی یہ قبیلہ لوگوں کا مال لوٹتا اور کبھی ان کی بیویوں کو چھین لیتا، عورتوں کو چھین لیتا. اب اس قبیلے میں سے یہ نکلے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں، تو کبھی یہ بہانہ نہ کریں کہ ہمارا تو ماحول اچھا نہیں، ہمارے گھر والے اچھے نہیں، وہ حرام کماتے ہیں، وہ غلط کام کرتے ہیں، میرے والد رشوت لیتے ہیں، تب میرے پہ کیا دین کا اثر ہوگا. نہیں، جو مرضی کوئی کرے، آپ کا ایمان آپ کا ہے، آپ کا دین آپ کا ہے، آپ کو اپنے لیے خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کون سا طریقہ اور کیا راہ اختیار کرنی. جندب بن جنادہ ابو ذر کا نام جندب بن جنادہ تھا. صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے سیدنا ابو ذر غفاری کے اسلام قبول کرنے کی داستان بیان کی گئی. وہ فرماتے ہیں کہ جب ابو ذر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا، آپ سوار ہو کر اس وادی میں جائیں، یعنی مکہ میں، اور مجھے اس شخص کے بارے میں بتائیں جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس آسمان سے خبر آتی ہے. اس کی باتیں سنیں اور پھر میرے پاس آئیں. یعنی جب انہوں نے اسلام کے بارے میں سنا تو انہیں خود تجسس ہوا کہ میں بھی معلوم کروں کہ کیا ہے. تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ انسان جس چیز میں دلچسپی لیتا ہے، جس طرح کی اس کی نیچر ہوتی ہے، اسی قسم کی پھر وہ کوششیں کرتا ہے، وہ راستے بھی تلاش کر لیتا ہے. اسلام کے بارے میں تو بہت لوگوں نے سنا ہوگا لیکن سب نے اس کی تحقیق نہیں کروائی، تو انہوں نے اپنے بھائی کو بھیج کر تحقیق کروائی کہ یہ کیا قصہ ہے. وہ بھائی مکہ پہنچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی اور پھر اپنے بھائی ابو ذر کے پاس واپس آ گیا. اس نے کہا، میں نے اس ہستی کو دیکھا ہے، وہ اعلیٰ اخلاق کا حکم دیتے ہیں، ان کا کلام شاعری نہیں. ابو ذر نے کہا، میں جو چاہتا تھا تم میری تشفی نہیں کر سکے. اس نے زیادہ راہ لیا، پانی کا مشکیزہ اٹھایا اور خود مکہ معظمہ پہنچ گئے. یعنی جو کچھ وہ جاننا چاہتے تھے وہ ان کو پوری طرح معلومات حاصل نہیں ہوئی، لہٰذا خود چل دیے. وہ سیدھا مسجد حرام میں آیا، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا، لیکن ابو ذر آپ کو پہچانتا نہ تھا. اس نے کسی سے آپ کے بارے میں پوچھنا بھی پسند نہ کیا. اسی ادھیڑ بن میں رات کا کچھ حصہ گزر گیا، پھر وہ زمین پر لیٹ گیا. سیدنا علی نے انہیں دیکھا تو پہچان گئے کہ یہ کوئی پردیسی ہے.
سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے انہیں گھر چلنے کی دعوت دی تو یہ ان کے پیچھے چل پڑے. راستے میں دونوں نے ایک دوسرے سے تعارف نہیں کیا. رات یوں ہی بیت گئی. صبح ہوئی تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنے اجنبی مہمان کو لے کر مسجد حرام تشریف لے گئے. یعنی عربوں کی جو خاص خصوصیت ہے، ایک خاص خوبی ہے، وہ مہمان نوازی، اور اس کے لیے صرف جان پہچان ہونا ضروری نہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے مسافر جس کو پناہ دینا اپنا فرض سمجھتے تھے. اس دن بھی ابو ذر غفاری نے شام تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. وہ پھر لیٹ گئے. سیدنا علی گزرے تو انہوں نے انہیں زمین پر لیٹا ہوا دیکھا. آپ نے خیال کیا کہ اس مہمان کو اپنی منزل نہیں ملی تو انہیں اپنے ساتھ لیا اور گھر لے گئے. اس رات بھی نہیں پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کہاں جانا ہے، کیا کام ہے. تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا. سیدنا علی نے ابو ذر غفاری کو اپنے ساتھ لیا، گھر ٹھہرایا اور ان سے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتانا پسند کریں گے کہ یہاں کس لیے آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ پہلے آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ میری رہنمائی کریں گے تو میں آپ کو اپنے یہاں آنے کا مقصد بتا دیتا ہوں. سیدنا علی نے وعدہ کیا تو ابو ذر غفاری نے بتایا کہ میں یہاں انہیں ملنے آیا ہوں جنہوں نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیا یہ سچ ہے کہ وہ رسول ہیں؟ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. میری دلی تمنا ہے کہ میں ان کی زیارت کروں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب صبح ہوگی تو ہم گھر سے روانہ ہوں گے، میں آگے چلوں گا اور تم میرے پیچھے آنا. راستے میں جب آپ کے لیے کوئی خطرہ محسوس کروں گا تو میں وہاں رک جاؤں گا اور بظاہر یہ تاثر دوں گا جیسے میں پیشاب کر رہا ہوں. جب میں وہاں سے چل پڑوں تو تم بھی میرے پیچھے چلتے آنا. پھر میں جس گھر میں داخل ہوں تو تم بھی میرے ساتھ اس گھر میں داخل ہو جانا. ابو ذر غفاری نے ایسا ہی کیا کیونکہ مکہ والے ایک طرح سے پہرا دے رہے ہوتے تھے کہ کوئی باہر سے آ کر بھی مسلمان نہ ہو. مکہ والوں کو تو مسلمان نہیں ہونے دیتے تھے، لیکن باہر والوں کے لیے بھی وہ پوری طرح کانشیس تھے کہ کئی مسلمانوں کی آبادی بڑھ نہ جائے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے ساتھ ابو ذر غفاری بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی اور اسی جگہ اسلام قبول کر لیا. یہ تھی وہ خیر ان کے اندر، ان کی فطرت میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ذر غفاری سے فرمایا تم اپنی قوم کے پاس جاؤ اور انہیں جا کر صورت حال سے آگاہ کرو. یہ کام اس وقت تک کرنا جب تک میرا حکم آپ کے پاس آئے کہ اب تمہیں آئندہ کیا کرنا ہے. یعنی جب تک دوسری بات نہ پہنچے تم اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دیتے رہو. اب دیکھیے کہ ہمارا نقطہ نظر عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ ابھی ہم عالم نہیں بنے اس لیے کسی کو کچھ بتا نہیں سکتے. ایک ملاقات میں حضرت ابو ذر غفاری کتنے بڑے عالم بن گئے تھے؟ کچھ بھی نہیں. ہاں، دنیا کی سب سے بڑی دولت لا الہ الا اللہ نصیب ہو گیا تھا، اور یہی لا الہ الا اللہ آگے پہنچانا تھا. کیونکہ قیامت کے دن جب اسکیل پر لا الہ الا اللہ رکھا جائے گا تو اسکیل جھک جائے گا. ہر چیز سے بھاری ہے یہ کلمہ، افضل ترین کلمہ ہے. تو ہمیں بھی لوگوں کی ایمان کی فکر ہونی چاہیے. اگر ہم بہت لمبی چوڑی باتیں ان کو نہیں سکھا سکتے تو عقیدہ توحید ان کے اندر راسخ کر دیں. کیونکہ جو شخص لا الہ الا اللہ پر فوت ہوتا ہے وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا. اگر اس کے کبیرہ گناہ بھی ہیں اور اس نے توبہ نہیں کی اور اس کو سزا بھی ملی تو بھی ایک دن جہنم سے نکال لیا جائے گا. تو یہی نسخہ وہ دے رہے تھے سب کو. سیدنا ابو ذر غفاری نے جذبہ ایمان سے سرشار ہو کر کہا اے اللہ کے رسول، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں ببانگ دہل یعنی اونچی آواز میں، بلند آواز میں اپنے اسلام قبول کرنے کا مکہ والوں کے سامنے اعلان کروں گا. کیونکہ اس وقت تک ابھی تک لوگ چھپ چھپ کر اسلام قبول کر رہے تھے، علل اعلان اسلام قبول نہیں کرتے تھے خوف کی وجہ سے. وہ دار ارقم سے نکلے اور مسجد حرام میں پہنچے اور وہاں آ کر بلند آواز سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ. لوگوں سن لو، میں نے اسلام قبول کر لیا. جو لوگ وہاں موجود تھے وہی اعلان سن کر طیش میں آ گئے، غصے میں آ گئے. انہوں نے سیدنا ابو ذر غفاری کو پکڑ کر زمین پر گرا لیا اور بے تحاشا مارنے لگے. عباس بن عبد المطلب نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ آگے بڑھ کر سیدنا ابو ذر غفاری پر لیٹ گئے اور لوگوں سے کہا اے عقل کے اندھو، کیا تمہیں پتا نہیں کہ یہ غفار قبیلے کا شخص ہے جو شام کی طرف جانے والی سڑک پر آباد ہے؟ تمہارا یہ تجارتی راستہ ہے، تم سرزمین شام کو تجارتی غرض سے جانے کے لیے اسی راستے سے گزرتے ہو. اسی طرح سیدنا عباس بن عبد المطلب نے سیدنا ابو ذر غفاری کو ان کے چنگل سے چھڑایا. حالانکہ حضرت عباس ابھی تک خود بھی مسلمان نہیں تھے، لیکن انہوں نے ان کو ان قریش کی مار سے بچایا. دوسرے دن پھر ایسا ہی ہوا.
پھر عباس بن عبد المطلب نے ابو ذر غفاری کو ان کے چنگل سے چھڑایا. سیدنا ابو ذر غفاری اسلام کی نعمت سے سرفراز ہو کر اپنی قوم کی طرف آئے اور انہوں نے اپنی بیوی ام ذر کو جو کچھ مکہ میں ان کے ساتھ بیتی پوری داستان سنائی. بیوی نے سنتے ہی بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اسلام قبول کر لیا. تو یہ ام ذر کا واقعہ یہاں کہ انہوں نے اپنے شوہر سے جب اسلام کی بات سنی اور مار پیٹ بھی سنی تو بھی اسلام قبول کر لیا. یہ ان کی حکمت تھی, یہ تھی وزڈم, یہ تھی عقل مندی. حق کو پہچاننا اصل عقل مندی کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں سے شفقت. سیدنا ابو ذر غفاری ظاہر و باطن اور عقیدے کے لحاظ سے خالص پکے سچے مسلمان تھے. وہ سچائی کو خفیہ رکھنا پسند نہیں کرتے تھے. وہ سچائی کا برملا اظہار کرنا چاہتے تھے, اس لیے کہ صداقت حق کی ہمجولی ہوتی. برملا اظہار ہی سے حق کو صداقت کا پتہ چلتا ہے. صداقت اور حق کو چھپانا مناسب نہیں. سیدنا ابو ذر غفاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عمدہ وصیت کو پلے باندھ لیا. سیدنا ابو ذر غفاری کتاب و سنت کے پیروکار تھے. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا, کیف انتم وائمۃ من بعدی یستأثرون بہذا الفیء؟ قلت اما والذی بعثک بالحق ادع سیفی علی عاتقی ثم اضرب به حتى القاک او الحقک قال اولا ادلک علی خیر من ذلک تصبر حتى تلقانی. میرے بعد تمہارا کیا حال ہوگا جبکہ امام خلیفہ اس مال فے اور غنیمت کو ذاتی سمجھیں گے, یعنی شرعی تقاضوں کے مطابق تقسیم نہیں کریں گے. میں نے عرض کیا, اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, تب تو میں اپنی تلوار اپنے کندھے پر رکھ لوں گا اور اس سے ماروں گا حتیٰ کہ آپ سے آ ملوں. آپ نے فرمایا, کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز سے متعلق نہ بتاؤں؟ وہ کیا تھی؟ صبر کرنا حتیٰ کہ مجھ سے آ ملو. یعنی لڑائی جھگڑے سے بہتر ہے انسان صبر کرے. سیدنا ابو ذر غفاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو یاد رکھا اور اپنی تلوار کو نیام میں ڈال لیا, لیکن اپنی زبان کو حق بات کہنے سے نہ روکا اور باطل کے ساتھ لڑنے میں زبان پر کوئی قدغن نہ لگائی. سیدہ ام ذر کا زہد اور تنہائی پر صبر کرنا. سیدہ ام ذر اور سیدنا ابو ذر غفاری زندگی بھر بقدر ضرورت چیزوں کو استعمال کرنا پسند کرتے رہے. جب دنیا فانی سے کوچ کا وقت قریب آیا تو سیدنا ابو ذر کے لیے موت کے آثار ظاہر ہوئے, تو اس وقت وہ ربضہ بستی میں رہائش پذیر تھے, یعنی مدینہ سے باہر تھے, ایک گاؤں میں تھے. ان کی بیوی سیدہ ام ذر رونے لگی. سیدنا ابو ذر نے اپنی بیوی سے کہا, تم کیوں روتی ہو؟ انہوں نے کہا, میں اس لیے روتی ہوں کہ خالی ہاتھ ہوں, میرے پاس آپ کو سنبھالنے کے لیے کچھ نہیں, میرے پاس تو کپڑا بھی نہیں جس سے میں آپ کو کفن پہنا سکوں, یعنی نہ کفنا سکتی ہوں نہ دفنا سکتی ہوں, بھوگا کیا. اکیلی پریشان ہو رہی تھی. سیدنا ابو ذر نے فرمایا, تم نے رونا نہیں, کیونکہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا, تو میں نے آپ سے سنا, آپ فرماتے ہیں, لَيَمُوتُنَّ رَجُلٌ مِّنْكُمْ بِفَلَاتٍ مِّنَ الْأَرْضِ يَشْهَدُهُ عَصَابَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. تم میں سے ایک شخص چٹیل میدان میں فوت ہوگا, یعنی اس کے پاس کچھ اور نہیں ہوگا, بالکل اکیلے تھے. اہل ایمان کی ایک جماعت اس کے پاس حاضر ہوگی, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص مدد ہوگی کہ وہ جا کر ان کے کفن دفن کا انتظام کریں گے, یہ مراد تھی. میرے ساتھ جتنے بھی ساتھی تھے وہ فوت ہو گئے, میرے علاوہ اب کوئی باقی نہیں رہا, سب کی وفات جماعت اور گروہ میں ہوئی. دیکھ لینا میں چٹیل اور بیابان میدان میں مروں گا, تم راستے کو دیکھتی رہنا, تو وہ منظر ان قریب دیکھ لو گی جو میں کہتا ہوں. اللہ کی قسم میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ ہی کبھی مجھے جھٹلایا گیا. ام ذر نے کہا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حاجیوں کے قافلے بھی آنا جانا بند ہو گئے ہیں, اہل ایمان کی جماعت کہاں سے یہاں پہنچے گی؟ سیدنا ابو ذر نے فرمایا, دیکھتی رہنا, یہ ہو کر رہے گا, اہل ایمان کی جماعت یہاں پہنچے گی. ابو ذر کی وفات کے کچھ دیر ہی بعد کچھ لوگ اپنی سواریوں پر ان کی طرف آتے دکھائی دیے. تھوڑی دیر بعد وہ ان کے پاس پہنچ گئے. انہوں نے سیدہ ام ذر سے پوچھا, کیا بات ہے, آپ افسردہ کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا, کیا تم ایک مسلمان کو کفن پہنا کر اجر و ثواب حاصل کرو گے؟ انہوں نے کہا, کون فوت ہوا ہے, کس کو کفن پہنانا ہے؟ سیدہ ام ذر نے بتایا کہ ابو ذر فوت ہو گئے. انہوں نے سیدنا ابو ذر غفاری کا نام سنتے ہی کہا, ہمارے ماں باپ ان پر قربان ہوں. پھر وہ بڑی تیزی کے ساتھ سیدنا ابو ذر کی طرف بڑھے. سیدنا ابو ذر غفاری کو ایک انصاری نوجوان نے کفن پہنایا. اس کے پاس 2 چادریں تھیں جنہیں اس کی والدہ نے خود اپنے ہاتھ سے کاٹ کر بنایا تھا. ایک روایت میں ہے کہ سیدہ ام ذر سیدنا ابو ذر کے لاشے کو وصیت کے مطابق لے کر ایک راستے پر ٹھہری ہوئی تھی کہ وہاں سے سیدنا عبداللہ بن مسعود کا گزر ہوا. آپ کے ساتھ کچھ اور اہل ایمان بھی تھے. جب انہیں پتہ چلا کہ سیدنا ابو ذر وفات پا گئے ہیں
اور یہ ان کی میت ہے تو وہ رو پڑے اور فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ابو ذر غفاری کو مخاطب کر کے فرمایا تھا تمشی وحدک وتموت وحدک وتبعث وحدک، تم اکیلے چلو گے اور اکیلے مرو گے اور اکیلے اٹھائے جاؤ گے. اس کے بعد انہوں نے سیدنا ابو ذر غفاری کو دفن کر دیا. سیدنا ابو ذر غفاری اور سیدہ ام ذر پر اپنی رحمت کا اللہ تعالیٰ سایہ دراز کرے. انہوں نے پوری زندگی تقوی اور زہد سے بسر کی اور دنیا کی کسی چیز سے دل نہیں لگایا. کیا سبق ہے ان کے واقعے میں؟ ایک عورت کا کیا کردار سامنے آتا ہے، کیسی خاتون تھی وہ؟ کیا آج ہم میں سے کوئی خاتون اس بات کا تصور کر سکتی؟ کیا وہ شوہر کو جینے بھی دے گی اگر وہ کسی ایسی جگہ پر اسے لے جا کے بسائے جہاں کوئی بھی نہ ہو؟ جی. حضرت ابو ذر غفاری کے واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ایک شخص حق کی تلاش میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بہت مدد کرتا ہے. جیسے کہ وہ مکہ میں آئے اور وہاں پہ دشمنوں کا، اور جیسے ہم نے یہ بھی پڑھا کہ وہاں پہ وہ ان پہ پہرا دیتے تھے اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے بھی نہیں دیا جاتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت علی کا ساتھ دیا اور وہ ان کو لے کے ان کی جو خواہش تھی وہاں تک اللہ تعالیٰ نے انہیں پہنچا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوا دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حق کی جب انسان تلاش میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرتا ہے. یعنی اصل چیز یہ کہ ہم سچائی کی تلاش میں، ہم اپنی نیتوں کو ٹھیک کریں، ہم اپنے مقاصد کو ٹھیک کریں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور مدد کرے گا. السلام علیکم استاذہ. یہ بات کتنی بڑی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ ہی مجھے کبھی جھٹلایا گیا ہے. جی. السلام علیکم. آج کل جو کہتے ہیں کہ انجان لوگوں کو لفٹ نہیں دو اور انجان لوگوں کو گھر میں نہیں بلاؤ، تو اگر ہم دیکھیں مسلمانوں کا طریقہ تو یہ نہیں تھا، تو کیا آج کل کے حالات کے حساب سے وہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے؟ آج کل کے حالات کے مطابق انسان کو احتیاط برتنی چاہیے، لیکن پھر بھی بعض اوقات بڑے جینوئن لوگ ہوتے ہیں کہ جن سے شر کی توقع نہیں ہوتی، اور پھر وہ مسجد حرام میں لیٹے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا، اللہ کے گھر میں لیٹے ہوئے تھے. تو ابھی تک ہمارے گاؤں دیہات میں مختلف بستیوں میں اس بات کا رواج رہا ہے کہ لوگ گاؤں کی مسجد میں آ کے قیام کرتے ہیں اور پھر وہاں ان کے لیے گاؤں کے لوگ کھانا وانا بھیج دیتے ہیں یا انہیں کو بستر چاہیے یا گھر لے جاتے ہیں. یہ رواج آج تک مسلمان علاقوں میں موجود ہے. شہروں کے حالات مختلف ہیں لیکن گاؤں وغیرہ میں ابھی تک ایسے ہوتا ہے کیونکہ وہاں کوئی ریسٹورینٹس نہیں ہوتے، کوئی کھانے کی جگہ نہیں ہوتی، کوئی ہوٹلز نہیں ہوتے کہ جہاں وہ قیام کر سکیں، تو لوگ عموماً مساجد میں ہی قیام کرتے ہیں. پہلے زمانے میں جب علم کے لیے رحلہ ہوتا تھا، یعنی سفر کیا جاتا تھا، تو جو طالب علم ہوتے تھے ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ بڑے بڑے ہوٹلوں میں قیام کریں، وہ پھر مساجد میں قیام کرتے یا کچھ لوگ مسافر خانے بنوا دیتے تھے یا رباط بنوا دیتے تھے، تو اس میں لوگ ٹھہرا کرتے تھے. استاذہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کی جو ملاقات تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، then when he was asked to go back اور اصلاح کی طرف لوگوں کو بلائیں، تو it just reminds me of the event کہ جب وہ میجیشنز جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں، تو ان کو جب حق کا پتہ چلا تو انہوں نے اسی وقت سبمٹ کر لیا تھا. دین دے ڈنٹ ہیو اینی ٹائم، ان کو پرہیپس کوئی ٹائم نہیں ملا نماز پڑھنے کا یا دین کی تعلیم حاصل کر کے اس کی تبلیغ کرنے کا. لیکن ان کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ صبح کو میجیشنز تھے اور رات کو ایز مارٹائرز مرے، یعنی شہادت ان کو ملی. تو میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت نالجبل بنائے اور دین کا صحیح نالج عطا کرے، لیکن یہ جو ہم لوگ کا ایکسکیوز ہے کہ مجھے ابھی اتنا نہیں آتا، بیسیکلی یور سبمیشن، آپ کا اخلاص اور یہ چیزیں زیادہ میٹر کرتی ہیں. اور اگر آپ اخلاص سے ایک بات کسی کو کریں گی تو انشاءاللہ وہ ضرور ان پہ لوگ عمل بھی کریں گے اور اس سے خیر بھی پھیلے گی. اور ہم سے تو اتنے کا حساب ہے نا جتنا ہمیں آتا ہے، جو آتا ہی نہیں اس کا تو نہیں پوچھا جائے گا، جو سیکھ لیا ہے اس کو تو آگے شیئر کریں. جی استاذہ پیج نمبر 469 پر ہے کہ سیدہ ام ذر اور سیدنا ابو ذر غفاری زندگی بھر بقدر ضرورت چیزوں کو استعمال کرنا. تو ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ بقدر ضرورت استعمال کرنے کے بجائے ہم ان چیزوں کی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو استعمال کی اجازت ہے لیکن بقدر ضرورت. اور دوسرا یہ کہ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ان کے بھی دل میں آ گیا تھا ام ذر کہ یہ کفن دفن کا انتظام کیسے ہوگا، یہ انسانی کیفیات ہیں آ جاتی ہیں. لیکن پھر اس کے بعد ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث یا ان کی جو کہی ہوئی باتیں، کتنا یقین تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری کا بھی اور ان کی جو بیوی تھی ان کا بھی، کہ یہ چیز سچ ہوگی. ہمارا یقین تھوڑا کم ہو جاتا ہے، تو یہ یقین ذرا مضبوط کرنے کی بھی ضرورت ہے.
حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توکل اور ان کو یقین تھا کہ کوئی جماعت آئے گی اور وہ اس جنگل بیابان میں ان کے لیے کوئی نہ کوئی سامان پیدا ہو جائے گا، اور اس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ نے واقعی وہ جماعت بھیجی اور وہ ان کا کفن دفن کا انتظام انہوں نے کیا. اکیلی خاتون کیا کر سکتی؟ جی یعنی مکمل یقین، ایک توکل، ایک بھروسہ اللہ پر اتنا زیادہ، اس سے سبق ہمیں ملتا ہے. یہاں پر جب ام ذر کو نظر آ رہا ہے کہ ابو ذر غفاری جو ہے وہ وفات یعنی موت جو ہے وہ قریب ہے ان کی، انہی سے پوچھ رہی ہیں کہ کفن دفن کیسے پہنا ہوں گی. ایسا اتنی بڑی شجاعت والی بات ہے نا، میں سمجھتی ہوں کہ اور ہمارے سامنے اگر کسی کی کوئی ایسی حالت ہونے لگے، ہم تو کہتے نہیں تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا، تمہیں کچھ نہیں ہو رہا، تم بالکل ٹھیک ہو، ہم اس طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں نا. یعنی موت کو ہم قبول کرنا ہی نہیں چاہتے، حقیقت حقیقت کو ایکسپٹ نہیں کرتے، اور ڈر جاتے ہیں کہ اچھا اگر ایسا ہو گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. یعنی بیوی کے لیے شوہر کا فوت ہونا ایک بہت بڑے صدمے کی بات ہے. ٹھیک ہے وہ فکر مند بھی ہیں، پریشان بھی ہیں، لیکن جرت ہے کہ ان کی اکیلے ہوتے ہوئے بھی اس چیز کو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ یہاں جو بات آ رہی نا کہ ابو ذر غفاری ظاہر اور باطن میں عقیدے کے لحاظ سے پکے تھے اور برملا اظہار کرتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میرے بعد کیا کرو گے اگر یہ سچویشن آ جائے، تو جو انہوں نے ایکسپریس کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کو گائیڈ کرتے ہوئے اس کو بتایا کہ اس سے بہتر ہے کہ صبر کر لو. بعض دفعہ ہم سچائی کو بیان کرتے ہیں بہت ایموشنل ہو جاتے ہیں، یا بعض دفعہ حق کے لیے ہم لڑنے مرنے کو سمجھتے ہیں کہ شاید ہم حق پہ ہیں اور حق کا اظہار ایسا ہی ہونا چاہیے. تو یہاں پہ آپ نے جو دوسرا رخ ان کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے جو بتایا، اس کو بھی انہوں نے قبول کر لیا کہ اچھا یہ بھی صحیح ہے. یعنی دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، حق کے لیے کبھی صبر کرنا پڑتا ہے اور کبھی لڑنا بھی پڑتا ہے. استاذہ یہ بھی آتا ہے نا ان کے بارے میں کہ ان کے زمانے میں ایون مسلمانوں میں مال و دولت آ چکا تھا فتوحات کی وجہ سے، اور باقی بہت بڑے بڑے صحابہ کرام کے گھر دولت آ گئی تھی، لیکن انہوں نے دینداروں کی کسی بات کو ایکسکیوز نہیں بنایا. ہم بعض دفعہ دینداروں کی کسی عمل کو اپنے لیے ایکسکیوز بنا لیتے ہیں نا کہ وہ بھی تو دیندار ہے، وہ بھی تو ایسے کر رہا ہے تو ہمارے لیے بھی یہ جائز ہے. ان کی اپنی سوچ تھی، انہوں نے انڈیپینڈنٹلی سوچا اور اپنے لیے جو بہتر سمجھا، اور ان کی بیوی نے ہر حال میں ان کا ساتھ دیا. باقی لوگوں کی مثالیں دیتے نہیں، جیسے ہم بیویاں عموماً باقی بیویوں کی مثالیں دے رہی ہوتی ہیں باقی لوگوں کی کہ وہ تو ایسے نہیں کرتے یا وہ تو ایسے نہیں، جیسا شوہر نے چاہا ویسے بیوی نے اس کے ساتھ اپنے آپ کو مولڈ کیا. استاذہ اس میں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو پہلے بھیجا اور پھر تسلی نہیں ہوئی، پھر خود گئے. تو واقعی اگر سچی جس کی تڑپ ہوتی ہے اس کو کسی اور کے بتانے سے اتنی تسلی نہیں ہوتی جب تک وہ خود جا کے اس سر چشمے کو جو علم کا ہے اور جو دعویٰ کر رہا ہے اس کو دیکھ نہ لے. تو کتنی بڑی بات ہے. ہم لوگ اس طرح کی کوئی کوشش اتنی گرم جوشی سے اور اتنی سچے جذبے سے شاید نہیں کر پاتے جتنی انہوں نے کی. بالکل بات میں بہت سچے تھے یہ. ان کے بارے میں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا ابو ذر سے بڑھ کر بات میں سچا آدمی نہ زمین نے اٹھایا نہ آسمان نے اس پہ سایہ کیا. انتہائی سچے. عیسیٰ علیہ السلام جیسی تواضع تھی ان کے اندر، بہت ہمبل تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عیسیٰ علیہ السلام کی تواضع دیکھ کر خوش ہونا چاہتا ہے وہ ابو ذر کو دیکھ لے. یعنی جو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کتنے ہمبل تھے تو وہ حضرت ابو ذر کو دیکھ لے. جنت کا سودا کرنے والے تھے. ابو ذر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا کیا تمہیں ایک تجارت میں رغبت ہے اور تمہارے لیے اس کے بدلے جنت ہو؟ میں نے کہا جی ہاں. اور اپنا ہاتھ پھیلایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ نے اس بات پر شرط رکھی کہ تم لوگوں سے کچھ نہیں مانگو گے. یعنی اگر جنت چاہتے ہو تو لوگوں سے کچھ نہیں مانگو گے. تو انہوں نے کہا جی بالکل میں اس کا وعدہ کرتا ہوں. آپ نے فرمایا نہ ہی اپنا کوڑا مانگو گے اگر وہ تم سے گر جائے بلکہ تم خود اترو گے اور اسے پکڑو گے. یعنی کسی بھی قسم کا کوئی سوال نہیں کرو گے اگر تم جنت چاہتے. تو جنت کے بدلے انہوں نے یہ شرط بھی قبول کر لی. اصل میں کوئی بھی سوال دوسرے کے لیے ایک بوجھ ہوتا ہے نا. جب ہم کسی سے کچھ بھی مانگتے ہیں تو دوسرے پر ایک بوجھ پڑ جاتا ہے. تو ایسے میں انہوں نے یعنی کس طرح کا اخلاق اور کس قسم کا کردار اور کتنا عظیم، یعنی ایک معمولی بات نہیں ہے. ہمارا شاید ہی کوئی دن ایسا گزرا ہو جس میں ہم نے کسی سے کوئی سوال نہ کیا ہو، یہ چیز پکڑا دو، وہ کر دو، وہ کر دو. لیکن انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کا سودا کیا تو اس شرط کو قبول کر لیا. انتہائی زاہد انسان تھے. مطرف بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے ابو ذر آپ کے پاس کون سا مال ہے؟ انہوں نے فرمایا تھوڑی سی بکریاں ہیں اور چند اونٹ ہیں. میں نے عرض کیا میں اس کے متعلق نہیں پوچھ رہا، میں سونا چاندی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. انہوں نے فرمایا جو صبح ہوتا ہے وہ شام کو نہیں ہوتا
اور جو شام کو ہوتا ہے وہ صبح نہیں ہوتا. میں نے عرض کیا اے ابو ذر آپ کا اپنے قریشی بھائیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم نہ میں ان سے دنیا مانگتا ہوں اور نہ ہی میں ان سے اللہ کے دین کے متعلق پوچھتا ہوں یہاں تک کہ اللہ اور اس کے رسول سے جا ملوں. یہ جملہ انہوں نے 3 مرتبہ دہرایا. یعنی لوگوں کی زندگیوں میں انٹرفیئرنس نہیں، یعنی نہ مجھے ان کے مال و دولت سے غرض ہے، نہ اس کے بارے میں پوچھتا ہوں اور نہ ان کے دین کے بارے میں پوچھتا ہوں، اپنی فکر ہے. انتہائی عاجزی اختیار کرنے والے تھے. معرور بن سوید کہتے ہیں کہ میں نے ابو ذر کو ربضہ مدینہ کے قریب ایک گاؤں تھا اس میں دیکھا. وہ ایک موٹی چادر اوڑھے ہوئے تھے اور ان کے غلام بھی جسم پر اسی طرح کی چادر پہنے ہوئے تھے. معرور بن سوید کہتے ہیں تو لوگوں نے کہا ابو ذر اگر تم وہ چادر لے لیتے اپنے غلام سے جو غلام کے جسم پر ہے اور اپنی چادر سے ملا لیتے تو تمہارا پورا جوڑا بن جاتا، قمیص شلوار بن جاتی، اور غلام کو اس چادر کے بدلے آپ کوئی اور کپڑا پہننے کو دے دیتے تو بہت اچھا ہوتا. اس پر ابو ذر نے کہا میں نے ایک شخص کو گالی دی تھی، اس کی ماں اجمی تھی. میں نے اس کی ماں کے غیر عربی ہونے کا اسے تانا دیا تھا کہ تمہاری ماں عرب نہیں ہے. اس نے میری شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی تو آپ نے فرمایا ابو ذر تم میں ابھی جاہلیت کی بو باقی ہے. یہ لونڈی غلام تمہارے بھائی بہن ہیں، اللہ نے تم کو ان پر فضیلت دی ہے تو جو تمہارے موافق نہ ہو اسے بیچ دو اور اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہ دو. تو اس کے بعد سے وہ پھر لونڈی غلام کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتے تھے کہ لباس بھی ان کی طرف کا پہنتے، کیونکہ جب لباس میں بہت فرق ہوتا ہے تو بھی جو غلام ہوتے ہیں جو ملازم ہوتے ہیں ان کے دلوں میں بڑی حسرتیں ہوتی ہیں. ایک ایسی فیلنگ ہوتی ہے کہ ہم دوسرے درجے کے لوگ ہیں یا نچلے طبقے کے لوگ ہیں اور وہ دوسروں کے کپڑوں کو دوسروں کی چیزوں کو دیکھ دیکھ کر دکھی ہوتے رہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر بھی انہوں نے خوب عمل کیا. کثرت سے سجدے کرنے والے تھے. احنف بن قیس بیان کرتے ہیں میں بیت المقدس میں داخل ہوا، وہاں ایک صاحب بکثرت سجدے کر رہے تھے، یعنی بہت نماز پڑھ رہے تھے. تو اس سے میرے دل میں یہ بات آئی کہ اتنے سجدے کیوں کر رہے ہیں. جب وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو میں نے دریافت کیا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے طاق تعداد میں سلام پھیرا ہے یہ جفت میں؟ انہوں نے جواب دیا مجھے پتہ نہیں چلا، اللہ عز و جل ہی جانتا ہے. پھر انہوں نے کہا مجھے میرے خلیل ابو القاسم نے خبر دی. پھر وہ رونے لگے. کہا مجھے میرے خلیل ابو القاسم نے خبر دی. پھر رونے لگے. مجھے میرے خلیل ابو القاسم نے خبر دی. پھر رونے لگے اور کہا کہ جو بندہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کرتا ہے اللہ اس کے بدلے میں اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے اور اس سجدے کے بدلے میں ایک گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کی وجہ سے ایک نیکی لکھ دیتا ہے. احنف بن قیس کہتے میں نے دریافت کیا اللہ آپ پر رحم کرے آپ ہیں کون؟ انہوں نے جواب دیا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ذر ہوں. احنف بن قیس کہتے ہیں پھر میں نے اپنے دل میں خود کو بہت کم حیثیت پایا کہ میرا کیا مقام، میری کیا جگہ. اور یہ حقیقت ہے آپ کہیں بھی ہوں کیسے بھی سست ہوں لیکن جب آپ کسی اور کو اپنے سے زیادہ نماز پڑھتے دیکھتے ہیں تو ضرور آپ کے دل میں خیال آتا ہے کہ میری حیثیت کچھ نہیں، میری عبادت کچھ نہیں، میں بہت پیچھے ہوں نیکیوں میں سے. پھر خیر جاننے کے بہت حریص تھے. ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیز بندے کو آگ سے نجات دلاتی؟ یہ جاننا چاہتے تھے کہ کس طرح آگ سے بچوں. آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا. میں نے کہا اللہ کے نبی کیا ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ نے جو رزق اسے عطا کیا اس میں سے خرچ کرے، یعنی عمل میں سے صدقہ کرے. میں نے کہا اللہ کے رسول اگر وہ فقیر ہو اور اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اللہ کے راستے میں دے؟ آپ نے فرمایا پھر وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، یہ بھی صدقہ. میں نے کہا اللہ کے رسول اگر وہ ایسا کرنے سے عاجز ہو، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی طاقت بھی نہ رکھتا ہو؟ آپ نے فرمایا کسی بے ہنر جاہل کو کوئی ہنر سکھا دے. میں نے کہا اگر وہ خود بے ہنر ہو اور کچھ بھی کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو؟ آپ نے فرمایا پھر کسی مغلوب مظلوم کی مدد کرے. میں نے کہا اگر وہ خود ضعیف ہو، کمزور ہو اور مظلوم کی مدد کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو؟ آپ نے فرمایا تو اپنے بھائی میں کوئی خیر و بھلائی چھوڑنا ہی نہیں چاہتا، یعنی کہ کسی کے اندر کوئی خیر ہے ہی نہیں. ایسے ضعیف آدمی کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے. میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی آدمی یہ عمل کرے گا تو جنت میں داخل ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا جو مسلمان بھی ان خصلتوں میں سے کسی خصلت پر عمل کرے گا میں اس کا ہاتھ پکڑوں گا یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کروں. یعنی انسان کو نیکیوں کا حریص ہونا چاہیے. تو حضرت ابو ذر سوال پر سوال کیوں کر رہے ہیں کہ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر کیا کرے، کیونکہ ہر انسان ہر کام کرنے پر قادر نہیں ہوتا، سب چیزیں نہیں کر سکتا. تو ایسی صورت میں اس کو
پھر کچھ اور پتا ہونا چاہیے. ایک نیکی نہیں تو دوسری, دوسری نہیں تو تیسری, تیسری نہیں تو چوتھی, اور اگر کچھ کرنے کے قابل نہیں تو پھر تکلیف نہ دو کسی. نیکیوں میں آگے بڑھنے کی تڑپ. ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا, اے اللہ کے رسول, مال والے تو خوب ثواب لے گئے. وہ نماز پڑھتے ہیں جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں جس طرح ہم رکھتے ہیں, البتہ ان کے پاس ضرورت سے زیادہ مال ہے جو وہ صدقہ کرتے ہیں, اور ہمارے پاس مال نہیں کہ ہم صدقہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو ذر, کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں جنہیں ادا کر کے تم ان لوگوں کے برابر پہنچ سکتے ہو جو تم پر ثواب میں بازی لے گئے ہیں, اور جو ثواب میں تمہارے پیچھے ہیں تمہارے برابر نہیں ہو سکتے سوائے اس شخص کے جو تمہارے جیسا عمل کرے. انہوں نے کہا, ضرور اے اللہ کے رسول. آپ نے فرمایا, ہر نماز کے بعد 33 بار اللہ اکبر, 33 بار الحمدللہ, 33 بار سبحان اللہ کہا کرو, اور آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھا کرو. جو ایسا کرے گا اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے, اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ برابر ہی کیوں نہ ہو. یعنی اگر تم صدقہ خیرات نہیں کر سکتے تو پھر کیا کرو, ہر نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرو. یہ حدیث آپ کو پڑھائی جا چکی, یاد ہے کون سے کارڈ میں؟ الطریق الی الجنہ میں. شاباش. لوگوں کی پرواہ کیے بغیر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے والے. احنف بن قیس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک حلقہ میں تھا کہ ابو ذر آئے, لوگ ان سے دور بھاگنے لگے. میں نے ان سے پوچھا, لوگ آپ سے کیوں بھاگتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا, میں انہیں مال جمع کرنے سے روکتا ہوں, جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روکا کرتے تھے. تو ایسا اکثر ہوتا ہے کہ جو شخص کسی خاص نیکی میں معروف ہو اور لوگ وہ نہ کر رہے ہوں تو لوگ اس سے بھاگ جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکارا, ابو ذر, تو کہنے لگے, میں حاضر ہوں اور باسعادت ہوں اللہ کے رسول. لبیک و سعدیک یا رسول اللہ وانا فداؤک, اور میں آپ پر فدا ہوں. ابو ذر کہتے ہیں, انہوں نے کہا, اللہ کے رسول, ایک شخص ایک قوم سے محبت کرتا ہے لیکن ان جیسا عمل نہیں کر پاتا. آپ نے فرمایا, اے ابو ذر, تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہوگے. تو انہوں نے کہا, میں تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں. تو آپ نے فرمایا, تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت رکھتے ہوگے. ابو ذر نے پھر یہی کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی دہرایا کہ تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت رکھتے ہوگے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے جاتے رہتے تھے. ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کے جسم مبارک پر سفید کپڑا تھا اور آپ سو رہے تھے. پھر دوبارہ حاضر ہوا تو آپ بیدار ہو چکے تھے. پھر آپ نے فرمایا, جس بندے نے بھی لا الہ الا اللہ کو مان لیا پھر اسی پر مرا تو جنت میں جائے گا. میں نے عرض کیا کہ چاہے اس نے زنا کیا ہو, چوری کی ہو. آپ نے فرمایا, چاہے اس نے زنا کیا ہو چاہے چوری کی ہو. میں نے عرض کیا, چاہے زنا کیا ہو چاہے چوری کی ہو. فرمایا, چاہے زنا کیا ہو چاہے چوری. پھر میں نے یہ عرض کیا تو آپ نے فرمایا, چاہے اس نے ایسا کیا ہو. ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو. ابو ذر بعد میں جب یہ حدیث بیان کرتے تو ساتھ یہ ضرور کہتے, ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھاتے وقت اس طرح کا کلمہ کہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت پر بھی نظر رکھتے تھے. انہی سے روایت ہے کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی اور ساری رات صبح تک ایک ہی آیت کے ساتھ رکوع اور سجود کرتے رہے, ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر بہت عمدگی سے عمل کرنے والے تھے, یعنی آپ کی وصیتوں پر خوب عمل کرنے والے تھے. ابو امامہ کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 غلاموں کے ساتھ تشریف لائے. ان میں سے ایک حضرت علی کو ہبہ کرتے ہوئے فرمایا, اس کو مارنا نہیں کیونکہ مجھے نمازیوں کو مارنے سے منع کیا گیا ہے, اور ہم جب سے وہاں سے روانہ ہوئے ہیں میں اس کو نماز پڑھتے دیکھ رہا ہوں. دوسرا غلام ابو ذر کو دیا اور فرمایا, اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا. انہوں نے اسے آزاد کر دیا. آپ نے ان سے غلام کے بارے میں پوچھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا تو پوچھا, اس کا کیا بنا, وہ کیسا چل رہا ہے؟ انہوں نے کہا, آپ نے مجھے وصیت کی تھی کہ میں اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤں, تو میں نے آپ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے اسے آزاد کر دیا. یعنی سب سے زیادہ اچھا حسن سلوک کیا تھا؟ آزادی. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے بھی تھے. انہوں نے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کی اور کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ آپ پر قربان, اللہ عز و جل کو کون سا کلام زیادہ پسندیدہ ہے؟ آپ نے فرمایا, جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے پسند کر رکھا ہے, سبحان ربی و بحمدہ, سبحان ربی و بحمدہ, یعنی تسبیح پسند ہے. ابو ذر کہتے ہیں, میں نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے افضل عمل کون سا ہے؟
آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا. میں نے عرض کیا کون سا غلام آزاد کرنا سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جو اس کے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ نفیس اور گراں قیمت ہو. میں نے عرض کیا اگر میں یہ نہ کر سکوں؟ آپ نے فرمایا کسی ضرورت مند کی مدد کرو یا کسی محتاج کے لیے محنت مزدوری کرو. میں نے عرض کیا اگر میں کمزور ہوں؟ آپ نے فرمایا شر سے اپنے آپ کو روکے رکھو کیونکہ یہ بھی ایک صدقہ ہے جو اپنی طرف سے تم اسے دیتے ہو. یعنی آپ نے فرمایا کہ مدد کرو، اگر نہیں تو کوئی مزدوری کر کے کما کے مدد کرو. یعنی یہ ایکسکیوز کافی نہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں دینے کو، دینے کے لیے کچھ کما لو. پھر اسی طرح ابو ذر کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا، آپ ایک گدھے پر سوار تھے، غروب شمس کا وقت تھا. آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے یہ کہاں غروب ہوتا ہے، کہاں ڈوبتا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. فرمایا یہ ایک گرم چشمے میں ڈوبتا ہے. وزنی نیکیوں کے بارے میں حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر سے ملے اور فرمایا اے ابو ذر کیا میں تجھے 2 خوبیوں سے آگاہ نہ کروں جن کی ادائیگی آسان ہے لیکن وہ ترازو میں دیگر تمام نیکیوں سے بھاری ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا حسن خلق اور طویل خاموشی کو لازم پکڑو، یعنی یہ میزان میں بہت بھاری ہوں گی. قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مخلوقات نے کوئی عمل اس جیسا نہیں کیا، یعنی اچھے اخلاق سے زیادہ اور خاموش رہنے سے زیادہ. پھر بہترین کلام کے بارے میں آپ نے خبر دی سبحان اللہ و بحمدہ. جنت کے خزانے کے بارے میں جو حدیث ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ بھی حضرت ابو ذر کی روایت کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 باتوں کی وصیت کی تھی. نمبر 1 بات سنو اور اطاعت کرو اگرچہ کٹے ہوئے اعضاء والے غلام حکمران کی ہو، یعنی غلام بھی حکمران ہو، نک کٹا غلام ہو، اس کی بھی تم اطاعت کرو، بات مانو. نمبر 2 جب سالن بناؤ تو پانی بڑھا لیا کرو، شوربہ زیادہ کر لیا کرو، اور پھر اپنے ہمسائے میں رہنے والوں کو دیکھو اور بھلے طریقے سے ان تک بھی پہنچاؤ، یعنی کھانا پینا شیئر کرو. نمبر 3 نماز کو مقرر وقت پر ادا کیا کرو، اور جب تم امام کو نماز پڑھ کر فارغ دیکھو تو تم اپنی نماز بچا ہی چکے ہوگے ورنہ وہ نفلی نماز ہو جائے گی. اور جب تم امام کو نماز پڑھ کر فارغ دیکھو تو تم اپنی نماز بچا ہی چکے ہوگے ورنہ وہ نماز نفلی ہو جائے گی، یعنی امام سے زیادہ جو بھی پڑھو گے تمہارے لیے نفل ہوگا. ایک اور وصیت آپ نے ان کو کی تھی کہ کسی یتیم کے مال کا سرپرست نہ بننا، کوئی رسپانسبلٹی نہ لینا، نہ 2 آدمیوں پر کبھی امیر بننا، تم لیڈر نہیں بنو، کبھی بھی کوئی لیڈرشپ کا رول ادا نہیں کرنا. ابو ذر کہتے ہیں میرے محبوب نے مجھے 3 چیزوں کی وصیت فرمائی جنہیں انشاءاللہ میں کبھی نہیں چھوڑوں گا. نمبر 1 آپ نے مجھے چاشت کی نماز پڑھنے کی وصیت کی. چاشت کی نماز جو سارے جسم کے اعضاء کا کفارہ ہوتا ہے. سونے سے پہلے وتر پڑھنا یعنی رات کے وتر، اور ہر مہینے 3 روزے رکھنا. تو یہ کبھی بھی یہ تینوں چیزیں نہیں چھوڑتے تھے. ابو ذر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ابو ذر میرے بعد ایسے حکمران آئیں گے جو نمازوں کو مار دیں گے، یعنی ان کا وقت ختم کر دیں گے، ڈیلے کریں گے. تو تم نماز کو اپنے وقت پر پڑھ لینا. اگر تم نے نماز وقت پر پڑھ لی تو ان کے ساتھ ادا کی گئی نماز نفل ہو جائے گی ورنہ تم نے اپنی نماز تو بچا ہی لی. تو یہ تھے حضرت ابو ذر. اب کوئی کچھ کہنا چاہے؟ Assalamu alaikum. Ustaz, I was just thinking that all of these hadiths that have been narrated about him and all the time that he got to spend with the Prophet sallallahu alaihi wasallam, it reminds me of the beginning of his story when he went to go find the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He didn't get to meet him until after the 3rd day. So it just reminds me of the patience that he had even when he went to go seek knowledge, he had patience. He didn't just go and then leave the first day because he didn't acquire anything. He waited for it and then Allah helped him. Okay. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.